بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پانچویں رکوع کی 2 آیتیں باقی ہیں اور ان 2 آیتوں میں 2 کرداروں کا ذکر ہے۔ اس سے قبل ان لوگوں کی بات ہوئی تھی کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کا نور یعنی ایمانی نور، ہدایت کا نور، توفیق کا نور جگمگا رہا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نور کی قندیلیں کن گھروں میں روشن ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اب وہ 2 کردار آئیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بالکل بھی اللہ کے نور کی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کرن بھی باقی نہیں ہے، فطرت سلیمہ کا نور بھی بجھ چکا ہے اور ہدایت کا نور وہاں سرے سے پہنچا ہی نہیں ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں تک۔ لیکن ہدایت کا نور تو تبھی پہنچے گا نا جب اندر فطرت سلیمہ کا نور پہلے سے موجود ہوگا کیچ کرنے کے لیے۔ جب پہلے اندر کا نور ہی بجھ چکا ہے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دل پہ زنگ آ چکے گناہوں کی وجہ سے، اور اعمال سیئہ اور جہالت، یہ ساری چیزیں، پھر یہ ہے کہ کسی صورت بھی اس دل میں ایمان کا نور جگمگا نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، 2 آیتوں میں دونوں قسموں کا ذکر ہے اور 2 ہی مثالیں ہیں۔ ایک مثال دی ہے اللہ رب العزت نے سراب کے ساتھ۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو، جیسے دور کی ریتلا علاقہ ہو اور سورج جو ہے وہ بالکل اپنی آب و تاب پہ ہو، اور سورج کی جب تپش پڑتی ہے زمین پہ، ریت پہ، تو دور سے یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے، تو پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، اس کو امید آتی ہے اور وہ بھاگ کے جاتا ہے، لیکن وہاں پانی کچھ نہیں ہوتا، تو دھوکا ہوگا نا اس کے ساتھ۔ یہ سراب ہے۔ اس سراب کے ساتھ ایک مثال دی ہے، اور دوسری مثال دی اللہ رب العزت نے سمندر کی گہرائی کے ساتھ دوسری آیت میں۔ تو 2 مثالیں ہیں اور 2 مختلف کردار ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ دونوں کردار وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کے نور کا اللہ کا جو نور ہے، ایمانی نور، ہدایت کا نور، بالکل بجھ چکا ہے، سرے سے ہے نہیں۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے 2 مثالیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جب جو منافقین کا چیپٹر ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 13 آیتوں میں جو منافقین کا چیپٹر، وہاں آخر میں اللہ نے منافقوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، 2 ہی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی آگ کے ساتھ، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ایک مثال دی ہے بارش کے ساتھ، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ 2 مثالیں ہیں منافق، لیکن منافقوں کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، تو 2 قسمیں وہاں ذکر کی۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ایمان کا جو نور ہے وہ نہیں ہے تو کافر ہی، لیکن یہ ہے کہ کافروں کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، تو 2 قسمیں ہیں، دونوں کا یہاں ذکر آتا ہے۔ تو پہلی قسم کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کافروں کا ذکر پیچھے جو ایمان والوں کا ذکر ہوا تو ان کے مقابلے میں ہے۔ قرآن جو ہے وہ متضاد چیزوں، الٹ چیزوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہے تاکہ بات صحیح کلیئر ہو جائے، کیونکہ کل شیء یعرف باضداد، ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی الٹ سے۔ اگر آپ نے روشنی کو پہچاننا ہے کہ روشنی کیا ہوتی ہے، اندھیرے کو چکھنا ہوگا پہلے، پھر پتہ چلے گا روشنی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسی چیز کو جو کہ بالکل الٹ ہے، تو اس کے الٹ سے ہی جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالهم، ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب، جیسے کہ سراب ہوتا ہے، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، ایک چٹیل میدان میں سراب جو دور سے نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء،
انتہائی پیاسا شخص اس کو سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ الظمآن کا لفظ استعمال کیا رحمان کے وزن پر، اور رحمان کے وزن کے اوپر جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے، معنی کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ الرحمن انتہا درجے کا رحم کرنے والا، نعمان انتہا درجے کا سونے والا، غضبان انتہا درجے کا غصے والا۔ تو اس وزن پہ جو آئے گا نا اس کے معنی کے اندر زیادتی ہوگی، بہت زیادہ۔ تو الظمآن بہت زیادہ پیاسا، اس لیے کہ اگر اس کو پیاس نہیں لگی تو شراب ہے، پانی ہے تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دور پانی ہے، اس کو کیا ضرورت پانی کی۔ لیکن الزمان جب ہے بہت پیاسا ہے تو پھر اس کو پانی کی ضرورت، لپکے گا پانی کی طرف اور بھاگے گا۔ اور فرمایا حتی اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو کچھ نہیں پاتا وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ مثال کیوں دی شراب کی؟ اس لیے کہ یہ ان کافروں کی وہ قسم ہے جو دنیا کے اندر بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کریں گے، اور جناب کئی یتیم خانے بھی کھولیں گے، کئی جو ہے وہ امور اور بھی نیکی کے سر انجام دیں گے، لوگوں کو فائدہ دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم بڑے بھلائی والے ہیں، ہر بندہ ہم سے خوش ہے اور ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھل جائیں گی اور اللہ کے پاس جائیں گے تو شراب والا معاملہ بن جائے گا کہ جیسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی قریب جاتا ہے، پانی کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جب قیامت کو جائیں گے تو نیکی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں۔ ایمان بنیاد ہے قبولیت عمل کے لیے، جب تک ایمان نہیں ہے تب تک کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو شرطیں ہیں اس ایگریمنٹ کی۔ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تب تک یا اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک زندگی باقی ہے اس شخصیت کی، اس عظیم ہستی جو مدینے میں سو رہی ہے، اس کی سنت کو سینے سے لگا کے رکھوں گا، اس کی سنت کو عملی جامہ پہناؤں گا، اس کی سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بناؤں گا، شب و روز اس کی سنت کے مطابق چلاؤں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں۔ یہ دو ایگریمنٹ ہیں، یا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایگریمنٹ، اس کی دو شرطیں ہیں، دو تقاضے ہیں۔ جب کسی بندے کے ایمان میں یہ دو تقاضے پورے نہیں ہیں تو وہ مسلمان کہلا کے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس کی آئی ڈی کارڈ پہ تو لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ ریلیجن اس کا مسلم ہے، مسلمان ہے، لیکن حقیقی طور میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی جو پہلی شرط ہے یہ دو چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے ان دو شرطوں کو توڑ دیا ہوا ہے اور ان کا پاس نہیں کر رہا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایسے کافروں کی مثال بیان کی جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کا حال بھی یہی تھا، بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر و مرمت اور سارے کام جو ہیں وہ حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، اور پھر اور بھی کئی کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا تو چھوٹی نیکی تھوڑی ہے، اور یہ ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی، یہ تھوڑی خدمت ہے، چھوٹا کام ہے نیکی کا، بہت بڑا کام ہے۔ تو کہا کیونکہ ایمان نہیں ہے تو کوئی قابل قبول نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے ہاں ویلیو اس عمل کی ہے جس کی بنیاد ایمان ہو، جس کی بنیاد توحید ہو۔ عقیدے میں اگر شرک آ گیا، عقیدے میں خرابی آ گئی تو بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ اللہ ضائع کر دیتا۔ اور میں حتی اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو کچھ نہیں ملتا اس کو، یعنی کوئی عمل نہیں ہے اس کو۔ ووجد اللہ عندہ، ہاں ایک چیز اس کو ملے گی، اس کو اللہ مل جائے گا۔ ووجد اللہ عندہ، جب وہ آنکھیں بند ہو کر کے اللہ کے پاس جائے گا نا قیامت کے دن، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور ایسے نہیں، فوفاہ حسابہ، اللہ رب العزت اس کے اعمال کا پورا اس کو حساب دے گا، پورا پائی جو ہے اس چکانی ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب اللہ رب اس سے لے گا۔ وفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ کیوں کہا بڑی جلدی حساب لینے والا ہے؟ اس لیے کہ
دنیا میں حساب کتاب کرتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے ایویڈنس لینا ہے، کبھی ادھر سے CCTV فوٹیج لینی ہے، کبھی ادھر سے کوئی شہادت آنی ہے، کبھی ادھر سے کوئی معاملات کھلنے ہیں، ابھی ادھر سے ابھی کاروائی پوری ہونی ہے، ابھی کبھی ادھر سے کوئی قانونی کاروائی پوری، یہ بہت دیر، بلکہ کئی کیس چلتے چلتے سال گزر جاتے ہیں اور حساب ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے سامنے ہر چیز، اس کو کون سے ایویڈنس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کس جو ہے وہ قانونی کاروائی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کہ کہاں سے کوئی گواہی ملے گی تو بات بنے گی، نہیں، سب کچھ آن دی ریکارڈ چل رہا ہے. اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. مطلب یہ اس لیے بھی کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ اتنی دنیا، کہاں آدم علیہ السلام اور کہاں قیامت تک آخری انسان، اتنی دنیا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ اکیلے حساب لینے والے پتہ نہیں کتنے، کتنا حساب، بڑا حساب، ایسا نہیں ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو چٹکی میں وہ تمام جو حساب چکتا کر دے گا. اللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت بڑا جلد حساب لینے والا. یہ آیت نمبر 39 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے، اور حقیقت کچھ نہیں، کیونکہ ایمان کوئی نہیں. ایمان پہلی چیز ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے ایمان کا نور نہیں جگمگا رہا، اس لیے ان کے عمل قابل قبول نہیں. دوسری اور آخری آیت، آیت نمبر 40، یہ 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے. فرمایا او کا ظلمات، یا کچھ کافر ایسے ہیں کہ ان کی مثال لے لیجئے، یہ وہ کافر ہیں کہ جو سرے سے نیک اعمال نہیں کرتے، یعنی کبھی بھی معاشرتی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے ان سے. پہلی قسم کے کافر، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نیکی کام، دنیا کے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو بالکل ہی جہالت میں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سے کسی قسم کی بھی معاشرتی طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں سمندر کے اندھیروں کے ساتھ. فرمایا او کا ظلمات، یا ایک مثال وہ سمجھ لو کہ جیسے کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں. جیسے گہرے سمندر میں، اب آپ سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے کہ سمندر میں جتنا بندہ گہرے چلا جائے اتنا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اور دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، ایک تو پانی کا پریشر، وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اندھیرا جتنا گہرائی میں جائے گا. تو فرمایا او کا ظلمات، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں. اور پھر اگلی بات، ایک تو یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، دوسرا یغشاہ موجن، ایک موج نے اس کو، ایک لہر نے اوپر اس کو ڈھانپا ہوا ہے. دو اندھیرے ہو گئے. من فوقی، اس کے اوپر سے. موج من فوقی، ایک موج اور ہے اس کے اوپر. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 3. سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، کالے بادل ہیں، جو 3-4 اندھیرے اکٹھے ہو گئے. اور میں ان 3-4 اندھیروں میں، اب یہ 3-4 اندھیرے کون سے ہیں ذرا یہ سمجھیے گا. یہ وہ کافر ہیں جو ان 3-4 اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اندھیرا ہے اعمال سیئہ کا، برے اعمال کا. ایک اندھیرا ہے جہالت کا. ایک اندھیرا ہے نفسانی خواہشات کا. ایک اندھیرا ہے قوم، برادری اور اس کے جو رسم و رواج کے رکھ رکھاؤ کا. ان سارے اندھیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی ایمان کے نور کا جو دیوا ہے ان کے دل میں کبھی بھی جگمگا نہیں سکتا. کیوں؟ اتنے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا، آگے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنے اندھیرے ہیں ان کی زندگی میں. اب ہم سمجھ لیجئے کہ جس بندے کی زندگی میں 3 اندھیرے ہیں نا، کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. 3 اندھیرے کون کون سے؟ نمبر 1، وہ بندہ جہالت میں ہے. نمبر 1، وہ بندہ، اس کو لا علمی کے اندھیرا سمجھ لیجئے، جہالت میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں علم پہ ہوں. اگر نوٹ کیجئے گا، ایک بندہ لا علم ہے اور جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. نمبر 2، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں علم والا ہوں، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ جہالت میں ہے. اب 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے نا، یعنی یہ بڑا جرم ہوگا نا. ایک بندہ گناہ پر ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں گناہ پر ہوں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی پر ہوں. تو یہ ڈبل غلط فہمیاں ہو گئی. اس لیے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا. یہ آیت سن کے ایک فرانس کا ایڈمائرل ہے، وہ نیوی کمانڈر جس کو کہتے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا، جب اس نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، وہ سمندروں میں غوطہ وغیرہ لگاتے تھے. لوگوں نے بتایا نہیں، انہوں نے کبھی غوطہ نہیں لگایا سمندر وغیرہ میں، ایسا کوئی معاملہ نہیں بنا. انہوں نے پر کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی
اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے سمندر میں ایک نہ ایک دفعہ غوطہ ضرور لگایا ہوا ہے اور اس کو سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں پتہ ہے کہ سمندر کے اندر اس طرح کا اندھیرے ہوتے ہیں، اور پھر موج کا اندھیرا، پھر موج کا اندھیرا، پھر بادلوں کا اندھیرا۔ میں نے کہا یہ وہی بات کر سکتا ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ جانتا ہے ان چیزوں کو، تو یہ اللہ ہی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غوطہ نہیں لگایا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آگے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ کافر اندھیروں پر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، دلوں پہ بھی جو ہے وہ زنگ لگے ہوئے ہیں، آنکھوں میں بھی پردہ ہے، کانوں پہ بھی جو ہے وہ پردہ ہے، اور جو ہے وہ مہر لگ چکی ہے، بات سمجھ نہیں سکتے۔ اور میں اذا اخرج یدہ، اتنے اندھیرے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا، محاورہ استعمال کر رہے ہیں، اذا اخرج یدہ، اتنے اندھیرے ہیں کہ جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یقد یراہا، اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی ہاتھ ایک ایسی چیز ہے انسان کی اعضاء میں سے کہ جس کو جتنا قریب لا سکے تو قریب لا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا اتنے اندھیرے ہیں، جیسے ہماری زبان میں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ تو وہی محاورہ اللہ نے استعمال کیا کہ اتنے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں جانا کس طرف۔ کوئی ان کو دیکھیں، اللہ کے ایمان کا جو نور، جیسے ہم نے ایک آیت آپ کو سنائی تھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، اور وہ اندھیری رات میں بھی جو ہے وہ دن کے اجالے کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ قدم قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور قدم قدم پوری بصیرت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو پورا چانن اور پوری بصیرت ہو جاتی ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایمان کے نور پر ہے۔ لیکن یہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، کبھی کفر کے اندھیرے، نفسانی خواہشات کے اندھیرے، اور یہ ہے کہ قوم برادری کے رسم و رواج کے اندھیرے، اور پھر یہ ہے کہ دلوں پہ بھی زنگ لگ چکے ہیں، وہ سارے اندھیرے جمع ہو کے اس کو ایسی اندھیر کوٹری میں گرا دیا گیا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، اپنا ہاتھ بھی یہ دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب کوئی کرن ایمان کی اس کو نظر نہیں آتی۔ ومن لم يجعل اللہ، آیت کی اینڈنگ ہو رہی ہے، ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے نور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نور بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ شروع میں کہہ دیا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، اللہ نہیں ہے تو نور ہی کوئی نہیں، زمین و آسمان چل ہی نہیں سکتے۔ یہاں پہ اس چیپٹر کی اینڈنگ ہے، سبحان اللہ، چیپٹر کا آغاز اور چیپٹر کی اینڈنگ کتنی یونیک ہوتی ہے۔ اینڈنگ کس انداز سے ہو رہی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، جب جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، ہدایت کا نور، ایمان کا نور اگر اللہ کسی کو نہ دے، فما له من نور، اس کو کوئی بھی نور نہیں دے سکتا۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی له، جس بندے کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور، دل میں نور پیدا کر دے۔ اللہم اجعل بصری نورا، اللہم اجعل سمعی نورا، یا اللہ میری کانوں میں، میری آنکھوں میں، میری بصیرت میں جو نور ہی نور بھر دے۔ یہ کون سا نور ہے؟ ہدایت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، یہ مومنین کے دلوں میں جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اور دو قسم کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ نور بجھ چکا ہوتا ہے، ان کی مثال آج کے سبق میں ہم نے پڑھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب